آپا بائی ممتاز مفتی، شارٹ کمپلیٹ ناول۔ جب کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے آیا یاد آتی ہے تو مجھے میری آنکھوں کے آگے چھوٹا سا بلوری دیا آ جاتا ہے جو نیم لو سے جل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم سب چپ چاپ باورچی خانے میں بیٹھے تھے، میں، آپا اور امی جان، کہ چھوٹا بدو بھاگتا ہوا آیا۔ ان دنوں بدو 6-7 سال کا ہوگا۔ کہنے لگا، امی جان میں بھی بھاگ کروں گا۔ واہ بھائی واہ، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگیں، اچھا بدو تمہارا بیاہ ابا سے کر دیں؟ اوہ نو، بدو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اماں کہنے لگیں، کیوں آپ کو کیا ہے، ہم تو چھاجو باجی سے بیاہ کریں گے۔ بدو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اماں نے آپا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنا اور کہنے لگیں، کیوں، دیکھو تو آپا کیسی اچھی ہیں۔ بتاؤ تو بھلا، اماں نے پوچھا۔ بدو نے آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اس کی نگاہ چولہے پر آ کر رکی۔ چولہے میں اپلے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا پڑا تھا۔ بدو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا، ایسی۔ اس بات پر ہم سب دیر تک ہنستے رہے۔ اتنے میں تصدیق بھائی آ گئے۔ اماں کہنے لگی، تصدیق بدو سے پوچھنا تو آپا کیسی ہیں۔ آپا نے تصدیق بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو منہ موڑ کر یوں بیٹھ گئیں جیسے ہنڈیاں پکانے میں منہک ہوں۔ ہاں تو کیسی ہے آپا بدو؟ وہ بولے، بتاؤ ذرا۔ بدو چلا اور اس نے ابلے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ اسے ہاتھ میں لے کر ہمیں دکھانا چاہتا تھا، مگر آپا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلی ہلاتے ہوئے بولی، بدو رونے لگا تو اماں کہنے لگی، پگلے اسے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، اس سے چنگاری ہے، وہ تو جلا ہوا ہے اماں۔ بدو نے بسورتے ہوئے کہا۔ اماں بولی، میرے لال تمہیں معلوم نہیں، اس کے اندر تو آگ ہے، اوپر سے دکھائی نہیں دیتی۔ بدو نے بھولے پن سے کہا، کیوں آپا، اس میں آگ ہے؟ اس وقت آپا کے منہ سے ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ میں کیا جانوں، وہ برائی ہوئی آواز میں بولی اور پھنکتی اٹھا کر جھلتی ہوئی آگ میں بے مصرف پھونکے مارنے لگی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ آپا دل کی گہرائیوں میں جیتی تھی، اور وہ گہرائیاں اتنی عمیق تھیں کہ بات ابھرتی بھی تو بھی نہ نکل سکتی۔ اس روز بدو نے کیسے پتے کی بات کہی، مگر میں کہا کرتی تھی، آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو، اور وہ مسکرا کر کہتی، پگلی، اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ویسے وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، ہر وقت کوئی اسے کسی نہ کسی کام کا کہہ دیتا اور ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کرنے پڑ جاتے۔ ادھر بدو چیختا، آپا میرا دلیا، ادھر ابا گھورتے، سجاوا ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ بیچ میں اماں بول پڑتی، بیٹا دھوبی کب سے باہر کھڑا ہے؟ اور آپا چپ چاپ سارے کاموں کو نپٹ لیتی۔ تو میں خوب جانتی تھی، مگر اس کے باوجود جانے کیوں اسے کام کرتے کرتے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہیں یا اتنا کام کرتی ہیں۔ مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ وہ بیٹھی ہی رہتی ہیں اور اسے ادھر ادھر گردن موڑنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے، اور چلتی ہیں تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں نے آپا کو کبھی کہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں سنا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکرا دیا کرتی تھی اور بس۔ البتہ وہ مسکرایا اکثر کرتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو ان کے ہونٹ کھل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چپکی بیٹھی ہی رہتی ہیں، ذرا نہیں پلٹتی اور بن چلے لڑک کر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہیں جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ اس کے برعکس ساحرہ کتنے مزے میں چلتی تھی، جیسے دادرے کی تال پر ناچ رہی ہو، اور اپنی خالہ زاد بہن ساجو باجی کو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ اکتاتی۔ جی چاہتا تھا کہ باجی ہمیشہ میرے پاس رہیں اور چلتی چلتی اس طرح گردن موڑ کر پنجم آواز میں کہیں، ہیں جی، کیوں جی، اور اس کی گال کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگے۔ باجی کی بات مجھے کتنی پیاری تھی۔ ساحرہ اور سریا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ دن بھر ان کا مکان ان کے کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا، کسی مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں جیسے۔ بس میرا جی چاہتا تھا کہ انہیں کے گھر جا کر رہوں۔ ہمارے گھر رکھا ہی کیا تھا، ایک بیٹھ رہنے والی آپا اور ایک گروہ، وہ گروہ والی اماں اور دن بھر حقے میں گڑگڑاتے والے ابا۔ ایک روز جب میں نے ابا کو امی سے کہتے سنا، سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے بے حد غصہ آیا۔ سجا کی ماں، معلوم ہوتا ہے ساحرہ کے گھر میں بہت سے برتن ہیں۔ کیوں؟ اماں پوچھنے لگی۔ کہنے لگے، بس تمام دن برتن ہی بجتے رہتے ہیں اور یا کہکا لگتے ہیں جیسے میلہ لگا ہو۔ اماں تنک کر بولے، مجھے کیا معلوم، آپ تو بس لوگوں کے گھر کی طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابا کہنے لگے، میرا تو مطلب ہے کہ یہاں لڑکیاں جوان ہوئیں، وہاں برتن بجنے لگے۔ بازار کے اس موڑ تک خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں گھر میں لڑکی جوان ہو چکی ہے، مگر دیکھو نا ہماری سجادہ میں یہ بات نہیں۔ میں نے ابا کی بات سنی اور میرا دل کھولنے لگا۔ بڑی آئی ہے سجادہ جی، ہاں، اپنی بیٹی جو ہوئی۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ جا کر باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی آپا کا منہ چڑھاؤں۔ اس بات پر دن بھر کھانا نہ کھایا اور دل ہی دل میں کھولتی رہی، ابا جانتے ہی کیا ہیں، بس حکا لیا اور گڑ گڑ کر لیا، یا زیادہ سے زیادہ کتاب کھول کر بیٹھ کے اور گٹمٹ کٹمٹ کرنے لگ گئے جیسے کوئی بٹاری مکھی کے دانے بھون رہی ہو۔
سارے گھر میں لے دے کے صرف تصدیق بھائی ہی تھے جو دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ابا گھر پر نہ ہوتے تو بھاری آواز میں گایا بھی کرتے تھے۔ جانے وہ کون سا شعر تھا؟ ہاں، چپ چپ سے وہ بیٹھے ہیں، آنکھوں میں نمی سی ہے، نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے۔ آپا انہیں گاتے ہوئے سن کر کسی نہ کسی بات پر مسکرا دیتی، اور کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بدو کو ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی، بدو رونا، اور پھر آپ ہی بیٹھی مسکراتی رہتی۔ تصدیق بھائی میرے پھپھو کے بیٹے تھے، انہیں ہمارے گھر آئے یہی 2 ماہ ہوئے ہوں گے۔ کالج میں پڑھتے تھے۔ پہلے تو وہ بورڈنگ میں رہا کرتے تھے، پھر ایک دن جب پھوپھی آئی تھیں تو باتوں باتوں میں ان کا ذکر چھڑ گیا۔ پھوپھی کہنے لگی بورڈنگ میں کھانے کا انتظام ٹھیک نہیں، لڑکا آئے دن بیمار رہتا ہے۔ اماں اس بات پر خوب لڑی، کہنے لگی اپنا گھر موجود ہے تو بورڈنگ میں پڑے رہنے کا مطلب؟ پھر ان دونوں میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ اماں کی تو عادت ہے اگلی پچھلی تمام باتیں لے بیٹھنے کی۔ غرض یہ کہ نتیجہ یہ ہوا، ایک ہفتے کے بعد تصدیق بھائی بورڈنگ چھوڑ کر ہمارے ہاں آ بیٹھے۔ تصدیق بھائی مجھ سے اور بدو سے بڑی گپیں ہانکا کرتے تھے، ان کی باتیں بے حد دلچسپ ہوتی۔ بدو سے تو وہ دن بھر نہ اکتاتے، البتہ آپا سے وہ زیادہ باتیں نہ کرتے بھی کیسے؟ جب کبھی وہ آپا کے سامنے جاتے تو آپا کے دوپٹے کا پلو آپ سرک کر نیم گھونگھٹ سا بن جاتا، اور آپا کی بھیگی بھیگی آنکھیں جھک جاتی۔ وہ نہ کسی کام میں شدت سے مصروف دکھائی دیتی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ آپا ان کی باتیں غور سے سنا کرتی تھی، وہ کہتی کچھ نہ تھی۔ بھائی صاحب بھی بدو سے آپا کے متعلق پوچھتے رہتے، لیکن صرف اسی وقت جب وہ دونوں اکیلے ہوتے۔ پوچھتے تمہاری آپا کیا کر رہی ہیں؟ آپا، بدو لاپرواہی سے دہراتا، بیٹھی ہیں، بلاؤں؟ بھائی صاحب گھبرا کر کہتے، نہیں نہیں، اچھا بدو، آج تمہیں یہ دیکھو، اس طرف تمہیں دکھائیں؟ اور جب بدو کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا تو وہ مدھم آواز میں کہتے، ارے یار تم تو مفت کا ڈھنڈورا ہو۔ بدو چیخ اٹھتا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا ہوں میں؟ اس پر وہ میز بجانے لگتے، ڈگمگ ڈگمگ ڈنگا ڈنگا، یعنی یہ ڈھنڈورا ہے، دیکھا، جسے ڈھول بھی کہتے ہیں، ڈگمگ ڈگمگ، سمجھے؟ اور اکثر آپا چلتے چلتے ان کے دروازے پر رک ٹھہر جاتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی، اور پھر چولہے کے پاس بیٹھ کر آپ مسکراتی۔ اس وقت ان کے سر سے دوپٹہ سے رکھ جاتا، بالوں کی لٹ پھسل کر گار پر آ گری، اور بھیگی بھیگی آنکھیں چولہے میں ناچتے ہوئے شعلوں کی طرح جھومنے لگیں۔ آپا کے ہونٹ یوں ہلتے گویا گاڑی ہو، مگر الفاظ سنائی نہ دیتے۔ ایسے میں اگر اماں یا ابا باورچی خانے میں آ جاتے تو وہ ٹھک ٹھک کر یوں اپنا دوپٹہ، بال اور آنکھیں سنبھالتی گویا کسی بے تکلف محفل میں گویا بیگانہ آ گھسا ہو۔ ایک دن میں، آپا اور اماں باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب اندر اپنے کمرے میں بدو سے کہہ رہے تھے، میرے یار، ہم تو اس سے بیاہ کریں گے جو ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکے، کتابیں پڑھ سکے، شطرنج، کیرم اور چڑیا کھیل سکے۔ چڑیا جانتے ہو؟ وہ گول گول پروں والی گیند، بلے سے یوں ڈز ٹن ڈز، اور سب سے ضروری بات یہ کہ ہمیں مزیدار کھانے پکا کر کھلا سکے، سمجھے؟ بدو بولا، ہم تو چھاجو بائی سے بیاہ کریں گے۔ بھائی صاحب کہنے لگے۔ بدو چیخنے لگا، میں جانتا ہوں تم آپ بیاہ کرو گے، ہاں۔ اس وقت اماں نے مسکرا کر آپا کی طرف دیکھا، مگر آپا اپنے پاؤں کی انگوٹھے کا ناخن توڑنے میں اس قدر مصروف تھی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اندر بھائی صاحب کہہ رہے تھے، واہ، تمہاری آپا فرنی پکاتی ہیں تو اس میں پوری طرح شکر بھی نہیں ڈالتی، بالکل پھیکی، آخ تھو۔ بدو نے کہا، ابا تو کہتے ہیں فرنی میں کم میٹھا ہونا چاہیے، تو وہ اپنے ابا کے لیے پکاتی ہیں نا، ہمارے لیے تو نہیں۔ میں کہوں آپا سے؟ بدو چیخا۔ بھائی چلائے، او پگلے ڈھنڈورے، لو تمہیں ڈھنڈورا پیٹ کر دکھاتے ہیں، یہ دیکھو اس طرف، ڈگمگ ڈگمگ۔ بدو پھر چلانے لگا، میں جانتا ہوں تم میز بجا رہے ہو نا، ہاں ہاں، اس طرح ڈھنڈورا پیٹنا ہے نا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے، کشتیوں میں، اچھا بدو، تم نے کبھی کشتی لڑی ہے؟ ہم تم کشتی لڑیں، میں ہوں گا اور تم بدو پہلوان۔ لو آؤ، ٹھہرو، جب میں 3 کہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدھم آواز میں کہا، ارے یار، تمہاری دوستی تو مجھے بہت مہنگی پڑنی ہے۔ میرا خیال ہے آپا ہنسی نہ روک سکی، اس لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میرا تو ہنسی کے مارے دم نکلا جا رہا تھا، اور میں اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا تھا تاکہ آواز نہ نکلے۔ میں اور آپا دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آ گئے، کہنے لگے، کیا پڑھ رہی ہو؟ ان کے منہ سے میرا نام سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، حالانکہ مجھے اپنے نام سے بے حد نفرت تھی۔ نور جہاں جیسا پرانا نام ہے، بولتے ہی منہ میں باسی روٹی کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں تو نور جہاں سن کر یوں محسوس کیا کرتی تھی جیسے کسی تاریخ کی کتاب کی بوسیدہ ورق سے کوئی بوڑھی اماں ٹیک لگاتی ہوئی آ رہی ہیں، مگر بھائی صاحب کو نام بگاڑ کر اسے سوار دینے میں کمال حاصل تھا۔ ان کے منہ سے جینیاں سن کر مجھے اپنے نام سے کوئی شکایت نہ رہی، اور میں محسوس کرتی گویا ایران کی شہزادی ہوں۔ آپا کو وہ سجادہ سے سجدے کہا کرتے، مگر وہ تو بات تھی جب آپا چھوٹی تھی، اب تو بھائی صاحب اسے سجدے نہ کہتے بلکہ ان کا پورا نام تک لیتے سے گھبراتے تھے۔ خیر، میں نے جواب دے دیا، اسکول کا کام کر رہی ہوں۔ پوچھنے لگے، تم نے کوئی اور شوقی کتاب پڑھی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے میرے اور آپا کے درمیان دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آپا نے تو ہارٹ بریک پڑی ہوئی ہے۔
वो किनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लग गई। भाईजान बोले, और क्या बताऊं जीनिया को कि वो क्या चीज़ है? नशा है, नशा, खालिद शहद। तुम इसे ज़रूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद ज़रूर पढ़ना। मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा ज़रूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़ कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लें। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता। वहां लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइश का हो। दरसगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताला के बहाने मेला लगा हुआ हो। मुझे आपा की बात सुनकर बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहते। बड़ी आई नुक्ताचीन। इसके अलावा जब कभी भाई जान आपा की बात करते तो मैं ख्वा मख्वा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और आपा आपा कर रहे हैं, और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब। मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा बैठी हुई गुमसुम भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चले आए। आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कन से होंठ चिपके जा रहे हैं। सजादा, सजादा बेटी, क्या खाना, इतनी सुस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है। शाम आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बा जान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता था, मगर इस वक्त उनके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो तो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही। शायद, क्या खूब। इधर अब्बा बदस्तूर बड़बड़ा रहे थे। 4-5 दिन से देख रहा हूं कि फिरनी में कंध बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ती दौड़ती आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे इनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, इसका तो ख्याल करना है। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल होगी। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सजादा की माँ। और वो दोनों खुसर पुसर करने लगे। आपा साहिरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हूँ। आपा इनसे मिलना तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसके नाम पर ही नाक भूं चढ़ा करती थी। मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के पार चारपाई खड़ी करके इस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिला गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती, तो आपा बड़ी बेदिली से 1-2 बातों से इसे टाल देती। आप ही आप बोल उठी, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं कहकर वो बावर्ची खाने में बिजा बैठती। खैर इस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी साहिरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी। साहिरा ने नाखून पर पाशलिश लगाते हुए कहा, हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह रही हैं, न जाने क्या नाम है इसका, हार्ट ब्रेक, कुछ इस तरह का। आपा इस किताब में मुझको छुपा कर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम न था। रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती थी। इसे यूं मुस्तरब देखकर मैं 1-2 अंगड़ाइयां लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हूँ। जब इसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और इसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे रहा ना गया, मैंने रजाई से मुंह निकालकर पूछ ही लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या मानी होते? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर इसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने इनकी खामोशी से जल कर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं। मैंने इसे जलाने को कहा। हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात जरूर इसे बुरी लगी, क्योंकि इसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जीनिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूँ? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इसमें मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगे, देखो जीनिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा न उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा आ गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी होता है, सफ़ेद सफ़ेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं इनकी बात सुनकर बहुत हंसी। फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ तो जीनिया हम फिरनी खा खा कर उकता गए। मेरा ख्याल है आपने ज़रूर सुन ली होगी, क्योंकि इसी शाम वो बावर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पढ़ रही थी। इस दिन के बाद रोज़ बिला नागा वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मशक किया करती, और हम में कोई इसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा लेती। एक रोज़ आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बद्दू से कहा, बद्दू भला बूझो तो वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी है इसमें क्या है? बद्दू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, हत्ता कि आपा को वो कश्ती बद्दू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बद्दू, जावेद भाई जान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बद्दू जान भाई के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती से छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। इस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। इसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही हैं। इस वक्त
مجھے اپنی بات پر بہت افسوس ہوا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کے آپا کے پاؤں پڑ جاؤں اور اسے خوب پیار کروں، مگر میں ویسے ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، وہ کتاب کا ایک لفظ تک نہ پڑھ سکی۔ انہی دنوں میری خالہ زاد بہن ساجدہ، جسے ہم سب ساجو باجی کہا کرتے تھے، میٹرک کا امتحان دینے ہمارے گھر آ ٹھہری۔ ساجو باجی کے آنے پر ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ ہمارا گھر بھی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ سائرہ اور سریا چارپائیوں پر کھڑی ہو کر باجی سے باتیں کرتی رہتی۔ بدو چھاجو باجی چیختا پھرتا اور کہتا ہم تو چھاجو باجی سے باغ کریں گے۔ باجی کہتی شکل تو دیکھو اپنی، پہلے منہ دھو آؤ۔ پھر وہ بھائی جان کی طرف یوں گردن موڑتی کہ کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگتے۔ ہے نا بھائی جان؟ باجی کے منہ سے بھائی جان کچھ ایسا سنائی دیتا کہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اس کے برعکس جب کبھی آپا بھائی صاحب کہتی تو کیسا بھدا معلوم ہوتا، گویا وہ واقعی انہیں بھائی کہہ رہی ہوں، اور پھر صاحب جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہوا مگر بھاجی صاحب کی جگہ جان کہہ کر اس سادے سے لفظ میں جان ڈال دیتی تھی۔ جان کی گونج میں بھائی دب جاتا اور یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ وہ انہیں بھائی کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی جان کہہ کر وہ اپنی کالی کالی چمکدار آنکھوں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی تو سننے والے کو قطعی یہ گمان نہ ہوتا کہ اسے بھائی کہا جا رہا ہے۔ آپا کے بھائی صاحب اور باجی کے بھائی جان میں کتنا فرق تھا۔ باجی کے آنے پر آپا کا بالکل بیٹھ رہنا ہی رہ گیا۔ بدو نے بھائی جان سے کھیلنا چھوڑ دیا۔ وہ باجی کے گرد طواف کرتا رہتا اور باجی بھائی جان سے کبھی شطرنج کبھی کیرم کھیلتی۔ باجی کہتی بھائی جان ایک بورڈ لگے گا، یا بھائی جان کی موجودگی میں بدو سے کہتی کیوں میاں بدو، کوئی ہے جو ہم سے شطرنج میں پٹنا چاہتا ہے؟ باجی بول اٹھتی آپا سے پوچھ کے۔ بھائی جان کہتے اور تم؟ باجی جھوٹ موٹ کی سوچ میں پڑ جاتی، چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لیتی، بھویں سمٹا لیتی اور تیوری چڑھا کر کھڑی رہتی، پھر کہتی مجھ سے آپ پٹ جائیں گے۔ بھائی جان کھلکھلا کر ہنس پڑتے اور کہتے کل جو پٹی تھی بھول گئی کیا؟ وہ جواب دیتی میں نے کہا چلو بھائی جان کا لفظ لحاظ کرو ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ مجھ سے ہار گئے، اور پھر یوں ہستی جیسے گھنگرو بج رہے ہوں۔ رات کو بھائی جان باورچی خانے میں ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ آپا چپ چاپ چولہے کے سامنے بیٹھ گئی۔ بدو چھاجو باجی کہتا ہوا باجی کے دوپٹے کا پلو پکڑے اس کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ باجی بھائی جان کو چھڑی رہی تھی، کہتی تھی بھائی جان تو صرف 6.5 پھلکے کھاتے ہیں، اس کے علاوہ فیرنی کی پلیٹ مل جائے تو قطعی مذائقہ نہیں، کریں بھی کیا، نہ کھائیں تو ممانی ناراض ہو جائے، انہیں جو خوش رکھنا ہے نا بھائی جان؟ ہم سب اس بات پر خوب ہنسے۔ پھر باجی ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور آپا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ آپا کے پیچھے فروٹ سلاد کی کشتی پڑی تھی۔ باجی نے ڈھکنا سر کا کر رکھا تھا کہ کشتی کو اٹھا لیا، بیشتر اس کے کہ آپا کچھ کہہ سکے۔ باجی وہ کشتی بھائی جان کی طرف لے آئیں۔ لیجیے بھائی جان، اس نے آنکھوں میں ہنستے ہوئے کہا۔ آپ بھی کیا کہیں گے کہ ساجو باجی نے کبھی کچھ کھلایا ہی نہیں۔ بھائی جان نے 2-3 چمچہ منہ میں ٹھونس کر کہا خدا کی قسم بہت اچھا بنا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ساجو باجا نے آپی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا اور ہنستے کہا ساجو باجی نے، اور کس نے بھائی جان کے لیے۔ بدو نے آپا کے منہ کی طرف غور سے دیکھا۔ آپا کا منہ لال ہو رہا تھا۔ بدو چلا اٹھا میں بتاؤں بھائی جان؟ آپا نے بدو کے منہ پر ہاتھ رکھتے اور اسے گود میں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ باجی کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا اور بدو کی بات آئی گئی ہو گئی۔ بھائی جان نے باجی کی طرف دیکھا، پھر جانے انہیں کیا ہوا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں باجی کے چہرے پر گڑ گئیں۔ جانے کیوں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی زبردستی مجھے کمرے سے باہر گھسیٹ رہا ہو۔ میں باہر چلی آئی۔ باہر آپا لگنی کے قریب کھڑی تھی۔ اندر بھائی صاحب نے مدھم آواز میں کچھ کہا۔ آپا نے کان سے دوپٹہ سرکا دیا۔ پھر باجی کی آواز آئی چھوڑیے، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن ہم صحن میں بیٹھے تھے۔ اس وقت بھائی جان اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے، بدو بھی کہیں ادھر ادھر کھیل رہا تھا۔ باجی حسب معمول بھائی جان کے کمرے میں چلی گئی، کہنے لگی آج ایک دھنتاڑا بورڈ کر دکھاؤں، کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی جان بولے واہ، یہاں سے کک لگا دوں تو جانے کہاں جا پڑو۔ غالباً انہوں نے باجی کی طرف زور سے پیر چلایا ہوگا۔ وہ بناوٹی غصے میں چلائی واہ، آپ تو ہمیشہ پیر ہی سے چھیڑتے ہیں۔ بھائی جان بول اٹھے تو کیا ہاتھ سے؟ چپ، خاموش۔ باجی جی نہیں۔ اس کے بھاگنے کی آواز آئی۔ 1 منٹ تک تو پکڑو دھکڑو سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں کہیں سے بدو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپا اندر بھائی جان سے کشتی لڑ رہی ہیں، چلو دکھاؤں تمہیں، چلو۔ وہ آپا کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ آپا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی رہی۔ بدو نے آپا کو چھوڑ دیا، کہنے لگا اماں کہاں ہیں، اور وہ ماں کے پاس جانے کے لیے دوڑا۔ آپا نے لپک کر اسے گود میں اٹھایا۔ آؤ تمہیں مٹھائی دوں۔ بدو بسورنے لگا۔ آپا بولی آؤ دیکھو تو صحیح کیسی اچھی مٹھائی ہے میرے پاس، اور اسے باورچی خانے میں لے گئی۔ اسی شام میں نے اپنی کتابوں کی الماری کھولی تو اس میں آپا کی ہارٹ بریک
ہاؤس پڑی تھی، شاید آپا نے اسے وہاں رکھ دیا ہو۔ میں حیران ہوئی کہ بات کیا ہے، مگر آپا باورچی خانے میں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے فروٹ سلاد کی کشتی خالی پڑی تھی، البتہ آپا کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ بھائی تصدیق اور باجی کی شادی کے 2 سال بعد ہمیں پہلی بار ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ اب باجی وہ باجی نہ تھی، اس کے کہکہے وہ کہکہے نہ تھے، اس کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر شکن چڑھی تھی۔ بھائی صاحب بھی چپ چاپ رہتے تھے۔ ایک شام اماں کے علاوہ ہم سب باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ بھائی کہنے لگے، بدو ساجو باجی سے بیاہ کرو گے؟ بدو نے کہا، ہم باہ کریں گے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی جان، یاد ہے جب بدو کہا کرتا تھا میں تو چاجو باجی سے باہ کریں گے؟ اماں نے پوچھا، آپا سے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا، بتاؤں آپا کیسی ہے؟ پھر چولہے میں جلے ہوئے آبلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایسی۔ اور چاجو باجی؟ میں نے بدو کی طرح بجلی کی روشن بلب کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ایسی۔ این اسی وقت بجلی بجھ گئی اور کمرے میں روشنی، انگاروں کی روشنی کے سوا صرف اندھیرا چھا گیا۔ ہاں یاد ہے، بھائی جان نے کہا۔ پھر جب باجی کسی کام کے لیے باہر چلی گئی تو بھائی کہنے لگے، نہ جانے اب بجلی کو کیا ہو گیا، جلتی بجھتی رہتی ہے۔ آپا چپ چاپ بیٹھی چولہے میں راکھ سے دبی ہوئی چنگاریوں کو کرید رہی تھی۔ بھائی جان نے مغموم سی آواز میں کہا، اف کتنی سردی ہے۔ پھر اٹھ کر آپا کے قریب چولہے کے سامنے جا بیٹھے اور ان سلگتے ہوئے آپلوں سے آگ سیکنے لگے۔ بولے، ممانی سچ کہتی تھی کہ ان جھلسے ہوئے آپلوں میں آگ دبی ہوتی ہے، اوپر سے نہیں دکھائی دیتی۔ کیوں سجدے؟ آپا پرے سرکنے لگی تو چھن سے آواز آئی، جیسے کسی دبی ہوئی چنگاری پر پانی کی بوند پڑی ہو۔ بھائی جان منت بھری آواز میں کہنے لگے، اب اس چنگاری کو تو نہ بجھاؤ، سجدے، دیکھو تو کتنی ٹھنڈ ہے۔